بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت میں اہم کردار اساتذہ اور ماں باپ کا ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے۔ مثالی خاندان کیسا ہوتا ہے، ایک پوری سیریز چل رہی ہے۔ اسی سیریز کے تحت معاشرے میں پھیلی ہوئی مختلف برائیوں کو ذکر ہو رہا ہے۔ خاندان کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلے رشتے کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جہیز کی لعنت پر بات کی ہم نے، تو جہیز کے رسم بس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ولیمے کی حقیقت کیا ہے، ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، ولیمے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ولیمہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس پر حسب معمول گفتگو کریں گے حضرت مولانا مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، یہ جو مثالی خاندان سیریز چل رہی ہے، ماشاءاللہ اس سے نوجوانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک معاشرتی جو مسائل ہے، یہ سلگتے ہوئے مسائل ہے، اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہم موضوع ہے ہمارا وہ ہے ولیمہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ولیمہ کس سے کہتے ہیں؟ جی، ولیمہ جو ہے عربی میں مطلق دعوت کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف شادی کی دعوت کو نہیں کہتے بلکہ دعوت کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اذا دعی احدکم الی ولیمۃ فلیجب، جب کوئی شادی ولیمے کی طرف بلائے تو ضرور جائے وہ، عرسن کان او غیرہ، یعنی وہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور۔ لیکن پھر غلبہ جو ہے وہ اس میں شادی کی دعوت کا ہو گیا، یعنی اصطلاحی طور پر عام زیادہ جو لفظ استعمال ہونے لگا ہے وہ شادی کی دعوت کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب اسی میں ایک بات پوچھ لوں، میرا ایک سوال ہے، ولیمے کی دعوت میں کوئی اگر بلائے تو یہ جانا لازمی ہے یا اختیاری ہے؟ مالکیہ کے نزدیک جو ہے کسی بھی قسم کی دعوت ہو جانا واجب ہے۔ اچھا۔ اور یہ ان کا استدلال اسی حدیث سے ہے کہ جب کوئی بلائے تو فلیجب جائے، امر کا صیغہ، اور امر کا صیغے سے علماء جانتے ہیں کہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا مشہور کہ مسلمانوں پر کتنے حقوق ہیں، ان میں ایک ہے اجابت الدعوہ، کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کو دعوت کو قبول کرے اور وہاں جائے۔ البتہ اس میں اہم بات یہ ہے جو حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جانا واجب ہے، پھر کھائے نہ کھائے۔ تو اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی جو واجب ہے یا ضروری ہے یا حق ہے وہ جانا ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کھانے کی دعوت میں جانا ذرا زیادہ ضروری ہے، شادی کی دعوت میں جانا ذرا زیادہ ضروری ہے۔ باقی دعوتوں میں جو اہمیت ہے وہ ذرا سی کم ہے، لیکن بلا عذر نہ جانا یہ ایک مسلمان کی حق تلفی ہے۔ مفتی صاحب، ولیمے کے فضائل کیا ہیں؟ ولیمے کے فضائل یعنی یہ شادی میں جو چند ایک ارکان ہیں، جو ثواب کی چیزیں ہیں، وہ ایک ولیمہ ہی ہے، اور اس سے شادی میں ایک برکت اور خوشی میں سب کی شرکت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کپڑوں پر جو ہے وہ رنگ کی خوشبو، اس زمانے میں جو خوشبو ہوتی تھی وہ رنگ دار ہوتی تھی، زعفران کی، تو وہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بھئی ہمیں بھی شریک کرو، ولیمہ کھلاؤ، ایک چھوٹی بکری کھلا دو ملا کر۔ تو یہ اس کی یعنی فضائل میں یہ بات ہے کہ اس سے شادی میں برکت، اور یہ ایک تکملہ ہے، اتمام ہے، کامل ہو جاتا ہے، آدمی سب خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، سب کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے آپ نے ولیمہ ضرور کیا۔ مطلب ولیمہ رخصتی کے بعد مسنون ہے یا شب زفاف کے بعد مسنون ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ شب زفاف کے بعد ہی ضروری ہے، اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ولیمہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، ولیمہ کہتے ہیں شادی کے مطلق کھانے کو۔ نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے بھی اگر شادی کی مناسبت سے ولیمہ ہو جائے گا، چاہے لڑکے والوں کی طرف سے، یعنی شادی کے کھانے جو ہیں اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اب لوگ کرتے کیا ہے کہ شادی کے بعد 7 دعوتیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کا نام ولیمہ رکھا ہوا ہے، ایک کا نام ریڈ ڈے، ایک کا نام مائیوں، ایک کا نام مہندی، ایک ایسے ہی ڈھولکی۔ تو یہ سارے کھانے جو ہیں یہ ولیمہ ہی ہوتے ہیں، شادی کا کھانا۔
البتہ بہتر یہ ہے جو عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رخصتی کے بعد، اور رخصتی کا مطلب ہے کہ میاں بیوی میں خلوت ہو جائے، بس یہ رخصتی ہے، میاں بیوی میں کچھ دیر کمرے میں یا خیمے میں خلوت ہو گئی، بس یہ رخصتی ہو گئی، تو اس کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی عذر سے رخصتی میں تاخیر ہے یا رخصتی نہیں ہو پا رہی، آپ پہلے بھی کر لیں نکاح کے بعد، تو یہ بھی ولیمہ شمار ہو سکتا ہے۔ ولیمے کا کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ ولیمے کا کھانا جو ہے اپنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نمونہ ہے شادی میں، وہ امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ولیمہ کیا وہ راستے میں کیا، بنو قریظہ سے مدینہ آتے ہوئے 3 دن کا راستہ باقی تھا، اس پہ آپ نے کیا، اور اس میں صحابہ فرماتے ہیں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا گیا، سارے ڈال دو ایسا بھی تھا، اور ساتھ میں آپ نے اس میں گھی اور کھجور اور پنیر، بس اس کو ملا کے کھلا دیا، نہیں بڑا ایک سستا سا کھانا، سب نے جو کھا لیا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے پاس سب اپنا اپنا لے آئیں، یعنی بالکل ہی سادہ سستا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت جحش چونکہ اونچے خاندان کی تھیں، ان کے ولیمے کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب میں بھی ہے۔ وہ جو صحابہ آگے تھے اور بیٹھ گئے تھے اور جا نہیں رہے تھے کھانے والے، تو اللہ نے فرمایا بھئی جب کھانا کھاؤ چلے جاؤ۔ اس میں آپ نے گوشت اور روٹی سے کھانا کھلایا۔ گوشت اور روٹی اس زمانے میں بہت اعلیٰ کھانا ہوتا تھا، جیسے ہمارے آج قورمہ، کنہ، جی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے اعلیٰ کھانا کھلایا۔ تو آپ نے تو حدیں رکھ دی کہ بھئی ہر ایک اپنی مالی حیثیت اور لڑکی کی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ بیچارے کی مالی حیثیت 50,000 کی، وہ 5 لاکھ کا کھانا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ معاشرتی رسومات جو ہیں یہ شادی کے خوبصورت بندھن کو اور شادی کے ہلکے پھلکے عقد کو خراب اور برباد کر دیتی ہیں، کہ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی والے کہ ہم نے اتنے لاکھوں کا کھانا کرنا ہے اتنا۔ مجھے عربی ڈرائیور ملا، عربی ملتے ہیں میں جب بھی مکہ مکرمہ، اللہ بار بار لے جائے، اللہ تعالیٰ کھولے دروازے، تو میں گپ شپ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی تم شادی نہیں کرتے؟ اچھا شادی کا لفظ کسی کو بھی بولیں گے نا، بچہ ہو 2 سال کا یا بوڑھا 80 سال کا، خوش ہو جائے گا۔ کسی کو خوش کرنا ہو شادی کا لفظ بول دیں۔ تو میں نے کہا کہ یار لماذا لا تتزوج انت ما شاء اللہ شاب، یعنی عمرک 30 سال کا ہو گیا، فلوس فلوس، وہ عربی نا ایسے بات کرتے ہیں۔ میں نے کتنے؟ وہ کہتا ہے اس نے مجھے اس وقت بتایا کوئی 2-3 لاکھ ریال۔ ہمارے یہاں لڑکی والوں پر خرچہ زیادہ ڈالا جاتا ہے، وہاں لڑکے والوں پر مجبور ہوتا ہے اتنا بڑا ان کو سامان دینا، اتنی بڑی دعوتیں کرنی ہیں، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ تو وہ بیچارہ اس لیے شادی نہیں کر سک رہا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کے پاس ولیمے کا خرچ نہیں ہے وہ نہ کرے۔ تو یہ آسان طریقہ اگر ہم معاشرے میں رائج کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ شادی کو ہم نے جو مشکل کر دیا ہے وہ شادی کا عقد آسان ہو جائے گا، اور بدکاریاں اور غلط کاریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ولیمہ جو ہوتا ہے ہر آدمی کے خاندان بھی ہوتا ہے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، احباب بھی ہوتے ہیں، کیا ولیمے میں تمام رشتہ داروں کو، تمام دوست احباب کو، تمام اساتذہ کو بلانا کوئی ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی کو نہیں بلایا، شادی کا نہیں بتایا، اور آپ نے کوئی برا نہیں مانا، بس آپ نے کہا ولیمہ کر دو چھوٹا سا۔ تو یہ ہمارے یہاں غلط بات ہے کہ وہ آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے ملنے والے 1000 ہیں، میں سب کو کھانا کیسے کھلاؤں۔ اگر کسی کو نہیں بلایا وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بھائی وہ دیکھ لے کہ اس کی حیثیت نہیں ہوگی، بیچارہ کھانا نہیں کھلا سک رہا ہوگا، کوئی عذر ہوگا، ہال نہیں بک کرا سک رہا ہوگا، آج کل شادی ہال بھی تو کتنے مہنگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو محبت کی چیزیں کر دی ٹھیک ہے، نہیں کی کچھ بھی نہیں، اس کو بولو یار تم ایک ٹافی کھلا دو، ایک کھجور کھلا دو، بس یہ محبت، جیسے اللہ کے نبی نے محبت فرمائی۔ تو یہ اس کو، یعنی وہ جو حدیث میں آتے ہیں نا، بیہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی ہی برکت والی ہوگی۔ تو ہم نے جو تکلفات اور ہندوانہ رسوم اور مختلف چیزیں ڈال دی، اس سے شادی کا عقد بھاری ہو کر رشتوں میں توڑ اور ایک ضابطے کا قانونی چیز بن گئی ہے، جس سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس کو سادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی 1000 آدمی بلا سکتا ہے، بے شک بلائے۔ مجھے صاحب شادی کی نا اصل میں 2 تقریبیں مسنون نا، ایک نکاح کی تقریب جو مسجد میں ہونی چاہیے، جو بھی محلے کی مسجد ہے، دوسری ولیمے کی تقریب جو گھر میں ہو، شادی ہالوں میں جائیں نہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ گھر میں جگہ نہیں ہوتی تو شادی ہال میں کرنا پڑتا ہے، شادی ہال میں کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس میں 1-2 باتوں کا خیال ہو۔ ایک تو ریا نہ ہو، تو 2-3 روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان طعام المتبارین ان یاکل، جو دکھاوا کرے اس کا کھانا ہی نہ کھاؤ، آپ نے منع کر دیا نہ جاؤ۔
یعنی بہت مہنگا ہال، شیشے لگائے، بہت زیادہ دکھاوا، اور جناب مہنگے 10-10 لاکھ کے جوڑے اور یہ وہ. آپ نے منع فرما دیا ان کا کھانا کھاؤ ہی نہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایسی دعوت جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی نہ جاؤ. شر الولیمہ آپ نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو خاندان کے امیر ہے غریب ہے سب کو بلائیں. اسی طرح مدرسے کے طلباء یا علاقے کے جو پڑوسی امیر کو بلائے غریب کو نہیں سب کو بلائیں. نہیں تو آپ مدرسے میں یا غریبوں کے یہاں کسی جگہ دعوت کر دیں کہ وہ بھی وہی ولیمے میں شریک ہو جائیں تو سب کے لیے کیا جائے، دکھاوا نہ ہو. اسی طرح بہت زیادہ دعوتیں کرنے سے آپ نے منع فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ ریا ہے. ومن سمع سمع اللہ بہ، اور جو دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی سمع اللہ بہ یعنی اللہ اس کی عزت کو گرائے گا. تو مطلب تقریباً حد بتا دی کہ 2. اسی طرح لڑکی والوں کے ذمہ کھانا نہیں ہے. ہاں وہ کر دیں تو جائز ہے، مباح جائز ہے. اور وہ بھی پھر لڑکے والے یہ نہ ہو کہ لڑکے والے بھی 200 آ گئے، تھوڑے سے لڑکے والے اور وہ لڑکی والے اگر چاہتے ہیں اپنے خاندان والوں کو کھلائیں کھانا یا ریفریشمنٹ وغیرہ جو بھی وہ، کیونکہ وہ اپنے ان کے خاندان کو لڑکے والے تو نہیں بلائیں گے نا، تو وہ لڑکی والے کو بلا لے. یا لڑکی لڑکے والے مل کے خرچہ تھوڑا سا کر لے، لڑکی والے بولے بھائی ہمارے بھی 200 مہمان ہیں، مل کے ایک ہی دعوت کر لیں. تو کم سے کم دعوتیں ہوں اور ہلکی پھلکی دعوتیں ہوں تو محبتیں رہیں گی. جتنے تکلفات اسباب خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں. مفتی صاحب آخری سوال ہے، ولیمے کے کھانے میں جو بے حد اسراف ہوتا ہے اور بے انتہا نام و نمود ویڈیو تصاویر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو ایسے کرتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اس وقت دنیا میں ایک ریسرچ آئی ہے کہ جتنا فوڈ ضائع ہوتا ہے نا پوری دنیا میں، یہ اگر پوری دنیا کے افریقہ کے غریب ممالک پر بانٹا جائے اس کا 1/3 کافی ہو جائے گا. 1/3 جتنا لوگ دنیا میں ضائع کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں پورے عالم اسلام میں اکثر ملکوں میں عربوں میں بھی اور ہمارے ہاں بھی بہت پیمانے پر کھانا ضائع کیا جاتا ہے. آپ نے 30 40 غازی صاحب 50 ڈشیں ہوتی ہیں ولیمے میں. آپ اندازہ فرمائیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی انسان جو 50 ڈشیں کھا سکے نہیں کھا سکے، دکھاوا ہے. بھائی آپ ایک چاول رکھ دیں، ایک سالن رکھ دیں، ایک آپ نے کوئی روز 3-4 ڈشیں رکھ دیں، 1-2 میٹھا رکھ دیا، بس ماشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا اس میں کوئی حد نہیں ہے. اس میں نا زیادہ مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. عورتیں کہتی ہیں فلاں نے تو اتنا بڑا کیا تھا، ان کو یاد بھی بڑا ہوتا ہے آپ کو ایسا کرنا ہے. فلاں نے تو 5 لاکھ کا تحفہ دیا تھا، آج کا ریٹ 10 لاکھ کا چل رہا ہے. ریٹ بھی چلتے ہیں، کوئی بکاؤ مال ہے، کیا ہو رہا ہے نعوذ باللہ. تو لہٰذا کھانے میں فلاں نے ایسی شاندار دعوت کی تھی جناب، ہم تو شیرٹن میں کریں گے، ہم تو PC میں فلاں ہوٹل میں کریں گے. یہ ساری چیزیں شادی کے عقد کو خراب برباد کرنے والی ہندوانہ رسوم ہے. آپ سادگی سے کسی اچھے ہال میں کسی جگہ پہ، گھر کے باغ میں جگہ ہے تو وہاں پر دعوت کر لیں، اچھی تھوڑی سی مناسب. ایسی شادیوں میں برکت بھی نہیں ہوتی. برکت بھی نہیں تو حدیث میں نے عرض کر دی نا کہ برکت پھر نہیں ہوگی. یا آپ برکت لے لیں یا رسم کو اور اپنی انا کو اور اپنے دکھاوے کو، اپنے مال کے دکھاوے کو لے لیں. دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، شادی میں 2 تقریبیں مسنون ہیں. ایک نکاح کے تقریب جو جامع مسجد میں ہونی چاہیے، محلے کی بڑی مسجد میں ہونی چاہیے. نمبر 2 ولیمے کے تقریب جو انتہائی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ نوجوانوں نے اس کو رواج دینا ہے کہ نکاح کے تقریب مسجد میں کریں اور ولیمے کی سادگی کے ساتھ کریں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا. اگر آپ نے اس کو رواج دے دیا تو آپ معاشرے کو بہتر بنانے والے بن جائیں گے، ایک خاندان کو مثالی خاندان بنانے والے بن جائیں گے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.